اس حدیث کی بابت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان حدیث میں سے ایک ہے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر امت نے صرف اس ایک حدیث کو علم دین کا تہائی یا نصف حصہ قرار دیا ہے۔ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی تقریباً 20 اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے۔ بعض علماء نے اسے حدیث متواتر بھی قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جامعہ صحیح کو اس حدیث سے اس لیے شروع فرمایا کہ ہر نیک کام کی تکمیل کے لیے خصوصی نیت ضروری ہے۔ احادیث نبوی کا جمع کرنا، ان کا لکھنا، ان کا پڑھنا یہ بھی ایک نیک ترین عمل ہے۔ بس اس فن شریف کے حاصل کرنے والوں کے لیے آداب شریعہ میں سے یہ ضروری ہے کہ اس علم شریف کو خالص دل کے ساتھ محض رضا الہی اور معلومات سنن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاصل کریں۔ کوئی غرض فاسد ہرگز درمیان میں نہ ہو، ورنہ یہ نیک عمل بھی اجر و ثواب کے لحاظ سے ان کے لیے مفید عمل نہ ہو سکے گا۔ جیسا کہ اس حدیث کے شانوں سے ظاہر ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت میں کیس نامی کو نکاح کا پیغام دیا تھا۔ اس نے جواب میں خبر دی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو شادی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ شخص اسی گھر سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا اور اس کی شادی ہو گئی۔ دوسرے صحابہ کرام اس کو مہاجر کیس کہا کرتے تھے۔ اسی واقعہ سے متاثر ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ اسی طرح آپ کوئی بھی نیک عمل کریں تو اس نیک عمل کو پہلے اس کی نیت آپ یہ کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ نیک عمل انجام دے رہا ہوں، اور کسی کی بھلائی کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کسی کی بھلائی کرتے ہیں اور نیت صرف یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو اچھا جانیں اور دیکھنے والے بھی آپ کو اچھا سمجھیں، تو پھر اس کا ثواب بھی آپ اس حدیث مبارکہ سے اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس کا کیا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کی نیت ہی اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ جو بھی اچھا کام کریں اس کی نیت آپ صرف یہ رکھیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سمجھتے ہوئے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں یہ کام سر انجام دے رہا ہوں۔